الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والذین یکنزون الذہب والفضة ولا ينفقونها فی سبیل اللہ فبشرہم بعذاب علیم یوم یحمى علیہا فی نار جہنم فتکوی بہا جباہہم وجنوبہم وظہورہم ھذا ما کنزتم لانفسکم فذوقوا ما کنتم تکنزون۔ صدق اللہ العظیم۔ محترم بزرگوں، عزیز نوجوان ساتھیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں نے ابھی آپ کے سامنے سورہ توبہ کی 34 و 35 دو آیتیں تلاوت کی۔ میں اور آپ جانتے ہیں رمضان المبارک کا مہینے سے میں اور آپ گزر رہے ہیں۔ یہ وہ مبارک مہینہ ہے جس میں اللہ تبارک و تعالی اپنی رحمتیں نازل فرماتا ہے اور مسلمانوں کے اندر ایمانی اعتبار سے، ذہنی اعتبار سے اور اعمالوں کے اعتبار سے بہت زیادہ رغبت پائی جاتی ہے اور عبادتوں کا ذوق پایا جاتا ہے۔ عزیزان گرامی، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا بے انتہا شکر ہے کہ اس پاک پروردگار نے اس مہینے میں ہمیں روزے رکھنے کی توفیق عطا فرمائی۔ روزہ یہ بدنی عبادت ہے، لیکن آپ دیکھیں گے اسلام کے جو 5 ارکان ہیں، کلمہ طیبہ اور نماز، روزہ اور حج، تو اس میں ایک زکوٰۃ ہے جو مالی عبادت ہے۔ خاص طور پر مسلمان پوری دنیا کے اندر اس مہینے کی مناسبت سے زکوٰۃ نکالنے کا اہتمام کرتے ہیں۔ حالانکہ زکوٰۃ اصل میں رمضان کے مہینے سے مخصوص نہیں ہے۔ ایسا مال جو 7.5 تولے سونا اور یا 52.5 تولے چاندی کے برابر آپ کے پاس مال اگر ہو، چاہے بینک بیلنس ہو یا سونے کی شکل میں ہو، اور جس پر 1 سال کی مدت گزر گئی ہو، تو اس کے بعد آپ کو زکوٰۃ نکالنا فرض ہو جاتا ہے۔ لیکن عموماً مسلمان اس بابرکت مہینے کے اندر ہی نکالنا مناسب سمجھتے ہیں۔ ایسا نہیں ہے۔ جب آپ کا وقت ہو گیا، 1 سال گزر گیا، آپ رمضان کا انتظار نہ کریں بلکہ اپنی زکوٰۃ نکالیں، اور پھر ان مستحقین کو اس زکوٰۃ میں جو 8 مدات بتائے گئے ہیں سورہ توبہ کی آیت نمبر 60 میں، اگر آپ پڑھیں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کن کن مد میں ان زکوٰۃ کا اسراف کرنا ہے بہت ہی واضح کیا گیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں انما الصدقات للفقراء والمساکین والعاملین علیہا والمؤلفۃ قلوبہم وفی الرقاب والغارمین وفی سبیل اللہ وابن السبیل فریضۃ من اللہ واللہ علیم حکیم۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے 8 مدات بتائے ہیں۔ ان 8 مدات میں آپ کو زکوٰۃ کی رقم خرچ کرنا ہے، اور پھر یہ ضروری نہیں ہے کہ لازماً اپنی زکوٰۃ کی رقم ان 8 مدات میں ہی آپ خرچ کریں۔ تو ان مدات میں سے جو مد میں اگر آپ 1 مد میں بھی پوری رقم دینا چاہتے ہیں تب بھی اس کی اجازت ہے۔
زکوٰۃ کے معنی یہ ہیں کہ پاکی حاصل کرنا. جیسے روزے کے متعلق کہا گیا ہے، آپ نے بارہا سنا، کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. ہم روزے اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں اس لیے فرض کیے ہیں تاکہ تمہارے اندر تقوی کی صفت پیدا ہو، تمہارے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کا خوف پیدا ہو، اور تم نیکیاں کرنے اور برائیوں کو چھوڑنے پہ تم راضی ہو جاؤ. تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تقوی یعنی روزے کی غرض و غایت بتائی. تو زکوٰۃ بھی ارکان اسلام میں سے بہت ہی اہم رکن ہے. آپ قرآن کا جب مطالعہ کرتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اہل ایمان کو جہاں پر نماز کی تاکید کی گئی ہے اسی کے ساتھ ساتھ زکوٰۃ کا جو ہے نا ادا کرنے کا حکم دیا گیا ہے. واقم الصلاۃ واتوا الزکاۃ، نماز قائم کرو اور زکوٰۃ ادا کرو. تو زکوٰۃ کا آپ دیکھیں گے نماز کے ساتھ ہی اس کا ذکر کیا گیا ہے. یہی وجہ ہے کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں کچھ لوگ زکوٰۃ دینے سے انکار کر دیے. تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ میں ان کے ساتھ جنگ کروں گا. اس پر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا اے امیر المومنین، وہ نماز پڑھتے ہیں اور وہ کلمہ گو ہیں. تو حضرت ابو بکر صدیق نے کہا خدا کی قسم، جو لوگ نماز اور زکوٰۃ میں فرق کرتے ہیں وہ مسلمان نہیں ہیں. اور پھر جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں زکوٰۃ میں سے ایک رسی بھی اگر نکالتے تھے تو اگر وہ دینے سے انکار کریں میں ان کے ساتھ برابر جنگ کروں گا. تو آپ اندازہ کیجئے کہ کتنی جو ہے اہمیت اس زکوٰۃ کے مد کی بتائی گئی ہے، اور مسلمان اس کا بہت زیادہ اہتمام کرتے ہیں. ایک بات ذہن میں رہیے، زکوٰۃ صرف صاحب نصاب پر ہی فرض ہے، ہر مسلمان پر فرض نہیں ہے. جس طریقے سے روزے سب ہر بالغ مرد اور عورت پر، صحت مند پر جو فرض کیے گئے ہیں یہ بدنی عبادت ہے، لیکن زکوٰۃ صرف جو ہے نا مالی عبادت ہے، اور جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مال سے نوازا ہے، جس پر نصاب کے برابر اس کے پاس مال ہے اور 1 سال گزر گیا ہے تبھی جو ہے نا زکوٰۃ دینا آپ پر فرض قرار دیا گیا ہے. جس طریقے سے یہ زکوٰۃ مالی عبادت ہے اسی طریقے سے ارکان اسلام میں حج بھی مالی عبادت ہے، جہاں پر آپ وہ بھی جو ہے نا جو صاحب ثروت پر جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا جو حج کرنے کے قابل ہو، اور اسی پر یہ حج بھی جو ہے فرض کیا گیا ہے. تو یہ جو ہے نا دونوں ارکان اسلام مالی عبادت ہیں. اور اس سلسلے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو اس کی فرضیت بتائی گئی ہے تو زکوٰۃ کا انکار کر دینے والا کافر بتایا گیا ہے، کیونکہ جو نماز کا اقرار کرتا ہے اور وہ زکوٰۃ سے انکار کرے تو گویا وہ جو ہے نا کافر ہے، یعنی اسلام کا انکار کرنے والا ہے. نماز جس طریقے سے فرض ہے اسی طریقے سے زکوٰۃ بھی فرض ہے، اور اس کی بڑی وعید اس کے اندر آئی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ توبہ کے اندر فرمایا گیا خذ من اموالہم صدقۃ تطہرہم وتزکیہم بہا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بتایا کہ تم ان کے مالوں میں سے جو ہے نا صدقہ لو، یعنی زکوٰۃ لو. تو کیوں؟ اس لیے کہ تاکہ انہیں پاک کرو اور ان کا تزکیہ کرو. تو یہ جو مال ہم جو دیتے ہیں اللہ کے راہ میں، جو 2.5 جو بتایا گیا ہے وہ اس لیے ہے تاکہ ہمارے مال کی جو محبت ہے، جو مال کی محبت میں آدمی جب گرفتار ہوتا ہے تو بہت سارے گناہوں میں ملوث ہو جاتا ہے اور اس کا بیجا استعمال کرتا ہے، اور مال کی محبت میں آدمی اپنی دین کو بھی چھوڑ دیتا ہے. تو اس طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس مال کی محبت کو دلوں سے نکالنے کے لیے اور پھر امیروں سے وہ مال کو لے کر غریبوں، مسکینوں اور محتاجوں اور یہاں پر فقیروں اور بتایا گیا وہ جو غارمین
کہا گیا کہ جو قرضدار ہیں ان کے قرض کی ادائیگی کے لیے اور ان کی گردنیں چھڑانے کے لیے، مسافر کے لیے یہ، اور پھر جو عاملین علیہ جو زکوٰۃ کے اصول پر جو ہے نا ذمہ دار بنائے گئے ہیں، ان کو بھی اس میں سے زکوٰۃ جو ہے کہ رقم میں سے دینا جو ہے بتایا گیا ہے۔ یہ خرچ کرنے کے پورے طریقے بتائے گئے ہیں۔ یہ آپ دیکھیں گے اب بظاہر تو ایسا معلوم ہوتا ہے کہ اتنی بڑی رقم اور ہماری جو ہے زکوٰۃ کی نکل رہی ہے، لوگ کیلکولیشن کر کر زکوٰۃ دینا جو ہے نا چھوڑ دیتے ہیں۔ ایسا نہیں ہے، زکوٰۃ نکالنے سے آپ کے مال کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ بڑھوتری عطا فرماتا ہے اور اس کے اندر خیر و برکت عطا ہوتے ہیں، اور زکوٰۃ نہ دینے سے آپ کا مال وہ جو ہے نا اس کی جو وعیدیں آئی ہیں اس کے اندر، جو میں نے ابھی آپ کے سامنے ابتدا میں جو بتایا دو آیتیں تلاوت کی، اس کے اندر فرمایا گیا دردناک سزا کی خوشخبری دے دو ان کو جو سونے اور چاندی جمع کر کے رکھتے ہیں اور انہیں خدا کی راہ میں خرچ نہیں کرتے، ایک دن آئے گا اسی سونے چاندی پر جہنم کی آگ دہکائی جائے گی اور پھر اسی سے ان لوگوں کی پیشانیوں اور پہلوؤں اور پیٹھوں پر کو داغا جائے گا، یہ ہے وہ خزانہ جو تم نے اپنے لیے جمع کیا تھا، لو اب اپنی سمیٹی ہوئی دولت کا مزہ چکو۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت کے دن یہ جو ہم جمع کر کر کے رکھتے ہیں ان مالوں کو، اس کو آگ کے اندر دہکایا جائے گا، تپایا جائے گا اور اسی سے پیشانی پیٹھوں پر جو ہے داغا جائے گا۔ تو یہ جو مال جو ہم سمجھتے ہیں کہ یہ ہمارا ہے، یہ ایسا نہیں ہے، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم ہے، اور یہ ایسا ہی فرض ہے جیسے نماز فرض ہے، جیسے روزہ فرض ہے، اسی طریقے سے زکوٰۃ کی ادائیگی بھی ہم سب پر فرض ہے۔ جو صاحب استطاعت ہوں، صاحب نصاب ہوں، انہی پر یہ زکوٰۃ فرض ہے۔ اب سمجھیے آپ کے پاس مال ابھی انہیں آ کر 1-2 مہینے ہوئے گئے ہیں، آپ پر زکوٰۃ فرض نہیں ہے، اگرچہ کہ آپ صاحب نصاب بن گئے ہیں، لیکن اس کی مدت 1 سال گزرنا بہت ضروری ہے۔ 1 سال گزرنے کے بعد آپ اس زکوٰۃ ادا کرنا ہے، اور زکوٰۃ کے جو مدات بتائے گئے ہیں وہ آپ کے سامنے میں نے تفصیل کے ساتھ رکھے ہیں، اور حدیث وغیرہ میں بھی یہ بہت زیادہ اس کے بارے میں وعید آئی ہے کہ جو زکوٰۃ ادا نہیں کرتے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کل قیامت میں ایک اژدہا کو مسلط کرے گا جو گنجا ہوگا، اور وہ اس طریقے سے پورے جسم پر ڈستا جائے گا، یہ ہے تیرا مال، یہ ہے تیرا مال، اس طریقے سے بہت ساری وعیدیں اس کے اندر آئی ہیں۔ اور دوسری بات یہ کہ جس وقت زکوٰۃ پر مسلمان عمل کیے اس کی خیر و برکات اگر آپ سنیں گے، تاریخ کا مطالعہ کریں گے تو حیرت ہوتی ہے۔ یہ اصل میں معاشرے کے اندر بے کس مسلمان، مسکین، فقیر، محتاج، ان لوگوں کی مدد کرنا اصل مقصد ہے، تاکہ معاشرے کے اندر سارے کے سارے لوگ ہنسی خوشی کے ساتھ، خوشحالی کے ساتھ زندگی گزار سکے۔ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو یمن کے گورنر بنائے گئے، 4 سال کے بعد 4 سال تک وہ رہے، تو اس وقت جب زکوٰۃ اصول کی جاتی تھی یمن سے تو اس کا ایک حصہ مدینے کے اندر بیت المال میں جمع کیا جاتا تھا، اور 4 سال کے بعد معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پورا کا پورا مال جو ہے مدینے کے اندر بیت المال میں جمع کرا دیا۔ اس وقت حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور خلافت ہے، تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا، اے معاذ کیا معاملہ ہے، آپ نے ساری کی ساری رقم یہاں جمع کی ہے مدینہ کے بیت المال میں؟ حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، اے اللہ کے رسول، وہاں زکوٰۃ لینے والا کوئی نہیں ہے۔ اندازہ کیجئے، اس کے بعد سارے کا سارا بیت مال جو ہے نا بیت المال میں جمع، یہ ہے خیر و برکت۔ اصل میں اس کا اجتماعی طور پر منظم انداز میں اس کی اگر تقسیم ہوتی ہے، ہمارے پاس کیا ہے، ہر شخص انفرادی طور پر زکوٰۃ ادا کرتا ہے، اور پھر جو پوری دنیا کے اندر بھی آپ دیکھیں گے کہ تقریباً 57 ممالک ہیں، وہاں پر بھی کوئی منظم طریقے سے یہ معاملہ نہیں ہے، جس کی وجہ سے اس کے اثرات اور برکات ہمیں نظر نہیں آتے۔ تو جو لوگ، اگر کوئی ایسا آدمی ہے جو روزی کے لیے پریشان ہے، اگر آپ اپنی پوری زکوٰۃ دے کر اسے کاروبار لگا کر دے سکتے ہیں تب بھی اجازت ہے، وہ اپنے پیروں پر ٹھہر سکتا ہے، اور پھر وہ ایک دن ایسا آئے گا کہ وہ زکوٰۃ دینے کے قابل ہو جائے گا۔
تو یہ اصل طریقہ ہے. اب ہم جو ہے نا کسی کو 100 روپے دے رہے ہیں, 200 روپے دے رہے ہیں, پوری زکوٰۃ ہماری تقسیم ہو گئی. تو جو فقیر گزشتہ سال تھے وہ 10 سال کے بعد بھی وہی حالت میں آپ کو مانگتے ہوئے نظر آتے ہیں. تو یہ اصل میں زکوٰۃ کا جو ہے نا غیر اسلامی طریقہ ہے. اسلامی طریقہ یہ ہے کہ اجتماعی طور پر اس کی زکوٰۃ کو جمع کیا جائے اور پھر پورے تحقیق کے بعد جو ہے نا لوگوں کو معاشرے کے اندر ایسے کمزور جو پریشان حال ہیں ان کو جو ہے زکوٰۃ دی جائے. تو اس طریقے سے آپ دیکھیں گے یہ بہت بڑا المیہ ہے. آپ کو سن کر تعجب ہوگا, اس ہندوستان کے اندر تقریباً 6800 کروڑ جو ہے نا زکوٰۃ وصول ہوتی ہے. تو یہ معمولی رقم نہیں ہے. اگر مسلمانوں کی معاشی صورتحال کو بدلنے کے لیے اگر اس کو طریقے سے اس کا جو ہے نا نظم کیا جائے اور اس کی صحیح تقسیم کی جائے اور مستحقین تک پہنچایا جائے تو مسلمانوں کی غربت کو دور کرنے کے لیے, معاشی صورتحال کو بہتر بنانے کے لیے ایک بہترین جو ہے نا ہمارے پاس ایک زکوٰۃ کا ذریعہ ہے. اسی لیے مولانا ابوالکلام آزاد فرماتے ہیں زکوٰۃ کے سلسلے میں, اگر مسلمان زکوٰۃ کے مت پر ہی عمل کریں پوری طریقے سے تو مسلمانوں کی افلاسی اور غربت کا پورا جو ہے نا خاتمہ ہو جائے گا. تو وہ چونکہ اس طریقے سے منصفانہ تقسیم اور منظم انداز میں یہ نہیں ہونے کی وجہ سے آپ دیکھیں گے کہ ہماری صورتحال ایسی ہے. عمر بن عبدالعزیز جنہیں عمر ثانی بھی کہا جاتا ہے, تو ان کے زمانے میں مسلمانوں کی خوشحالی کا یہ عالم تھا کہ جب زکوٰۃ کا مال بیت المال میں جمع ہو جاتا تو انہیں کوئی آ کے لینے والا نہیں تھا. تو انہوں نے باقاعدہ ایک شخص کو مقرر کر دیا کہ پورے شہر کے اندر منادی کرائی جائے, ہے کوئی زکوٰۃ لینے والا, ہے کوئی مستحق, آئے ہمارے بیت المال سے آ کر زکوٰۃ لے لے. آپ اندازہ کیجئے. تو اس کے اصل میں فیوض و برکات ہیں. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اگر ہمارے مال میں سے اگر ہم زکوٰۃ نکالتے ہیں تو ہمارے مال میں کمی ہوتی ہے. یقین جانیے یہ ایمانی کی کمزوری کی علامت ہے, ہمارے ایمان کی جو ہے نا کمی ہے. ہم جو ہے یہ تو ایک تو فریضہ ہے, بہرحال اگر اس کو ادا نہیں کرتے ہیں تو خدا کے پاس ہم بہت زیادہ گناہگار ہیں. اس کے ادا کرنے پر یہ ہوگا کہ آپ دیکھیں گے اگرچہ کہ چیدہ بھی دے رہے ہیں, بہت سارے جو پریشان حال ہوتے ہیں اور جو مقروض ہوتے ہیں, قرضدار ہوتے ہیں, وہ سود پر سود ادا کرتے ہیں. اگر آپ کے نظر میں ایسے کوئی اپنے رشتہ دار ہیں اور جو محلے کے کوئی پڑوسی ہیں, دوست احباب ہیں, وہ سود ادا کر رہے ہیں, قرض نہیں جو ہے دے سک رہے, تو اس صورت میں آپ اپنے زکوٰۃ کی رقم ان کا جو ہے قرض کو بھی ادا کیا جا سکتا ہے. یہ بھی ایک جو ہے نا آپ کے لیے موقع ہے. اور گردنیں چھڑانے کا جو بات ہے, اس زمانے میں لوگ خریدے جاتے تھے غلام. تو اس طریقے سے آج کے زمانے میں بے قصور نوجوان یا مسلمان جو جیلوں کے اندر سڑ رہے ہیں اور ناکردہ گناہوں کی سزا پا رہے ہیں, ان کے پاس یہاں تک کہ اپنی یعنی اپیل کرنے کے لیے یا اپنی جو ہے نا کاروائی کے لیے پیسے تک نصیب نہیں ہوتے. تو ایسے لوگوں کے لیے بھی آپ پیسے خرچ کر کے انہیں جو ہے اپنے جیلوں سے رہا کیا جا سکتا ہے. یہ بھی ایک اس کا ذکر کیا گیا ہے. اور پھر مسافر کا ذکر ہے. مسافر کے لیے ایسا ضروری نہیں کہ وہ اپنے گھر میں پیسے والا ہو, مال و دولت والا ہو, لیکن پریشان حال ہے. ہمیں اطلاع ملی کہ مسجد میں آئے, ان کے پاس پیسے گم گئے ہیں اور وہ خلاش ہیں, تو ایسی صورت میں بھی اس کی جو ہے نا مدد کی جا سکتی ہے زکوٰۃ کی رقم سے. تو اس طریقے سے اس کے جو مدات ہیں ہمیں اس کے بہت زیادہ فیوض و برکات ہیں. اگر ہم اس کو صحیح ڈھنگ پر ادا کرتے ہیں تو آپ دیکھیں گے کہ بہت زیادہ مسلمانوں کے اندر ایک غربت کو ختم کرنے کا اور ہمارے اندر ہمواری پیدا کرنے کا ایک بہترین ذریعہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے. بہت سارے ادارے ہیں اس ملک ہندوستان کے اندر بھی جو اس سلسلے میں کام کر رہے ہیں. تو وہ کوشش یہ ہو رہی ہے کہ مسلمانوں کی جو معاشی پریشانی ہے اور جو افلاس ہے, جو غربت ہے, اس کا خاتمہ ہو اور انہیں برسری روزگار جو ہے نا بنایا جائے, اور وہ خود ایک دن آئے گا کہ پھر جو ہے نا وہ زکوٰۃ نکالنے والے بنیں گے. تو اس سلسلے میں ہمیں یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی جو احادیث مبارکہ اور قرآن کے اندر جو فضیلت بتائی گئی ہے زکوٰۃ کے ادا کرنے کے لیے, کہ جو لوگ اپنی زکوٰۃ کو ادا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کے مال کے اندر ترقی عطا فرماتے ہیں, مال میں بڑھوتری عطا فرماتے ہیں, اور زکوٰۃ کی وجہ سے اجر و ثواب 700 گنا بڑھ جاتا ہے. اور تیسرا یہ کہ
اللہ تعالیٰ کی رحمت ایسے افراد پر جو زکوٰۃ ادا کرتے ہیں ان کے لیے جو ہے نا رحمت ان کا مقدر بن جاتی ہے. اور یہ بات بتائی گئی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ خبر میں جو ہے زکوٰۃ ادا کرنے والے کے لیے عذاب جو ہے نا سے ان کے نجات ملتی ہے. اور اس سلسلے میں جو وعیدیں آئی ہیں میں نے آپ کے سامنے وہ بات بھی پوری تفصیل کے ساتھ رکھی ہے. اس سلسلے میں آخر میں چونکہ یہ جمعہ آخری جمعہ ہے، جمعۃ الوداع ہے، رمضان کا مہینہ اختتام پذیر ہے، تو چند ایک باتیں میں آپ کو اس سلسلے میں فطرے کے تعلق سے بھی رکھوں گا. تو وہ یہ ہے کہ صدقہ فطر ہم سب کو ادا کرنا ہے. بہت سارے لوگوں میں یہ ذہن ہے کہ جو لوگ صاحب نصاب ہیں، جو زکوٰۃ دینے کے قابل ہیں، وہی فطرہ ادا کریں. ایسا نہیں ہے. جو لوگ اللہ تعالیٰ جنہیں خوشحال رکھا ہے وہ فطرہ دے سکتے ہیں تو ضرور انہیں فطرہ دینا چاہیے، یہ واجب ہے. اور یہ درمیان میں دینا نہیں ہے بلکہ رمضان کے اختتام پر، انہیں عید کا چاند دیکھنے کے بعد فوری دے سکتے ہیں یا ایک دن پہلے بھی بسہولت دیا جا سکتا ہے. اس کے لیے جو مقدار بتائی گئی ہے تھوڑا سا اختلاف ہے. کوئی 2.5 کلو گندم کی بات آتی ہے اور کوئی 2 کلو. تو اس طریقے سے اگر آپ زیادہ سے زیادہ دیتے ہیں آپ کے لیے اجر و ثواب ہے. یہ فطرہ اصل میں کیا ہے؟ یہ ہمارے روزوں کے درمیان، روزوں کے زمانے میں جو غلطیاں، جو کاہلی، جو سستی ہوئی ہے، جو ہم سے عمدن سہون جو گناہ سرزد ہوئے ہیں، اس کی تلافی کے لیے یہ ادا کرنا ضروری ہے. اور دوسری بات اس سلسلے میں یہ ہے کہ گندم کا جو لفظ آیا ہے، صرف گندم دینا، گیہوں دینا ہی ضروری نہیں ہے. آپ غذائیہ کی جو چیزیں ہیں وہ دے سکتے ہیں. جیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم منقع دیتے، کشمش ہے، چاول ہے اور پھر گندم بھی ہے. اس کے علاوہ آپ جو ہے دوسری چیزیں جو کھانے کے قابل ہیں وہ دی جا سکتی ہیں. اگر بعض وقت ایسا ہوتا ہے کہ گندم یعنی فطرہ وصول کرنے کے لیے لوگ جو ہے نا تھیلوں لے کے پورے شہر میں پھر رہے ہیں. اس کا ہم خیال رکھنا چاہیے. وہ جو ہمارے ذہن میں ہیں ان کو خاص طور پر ڈھونڈ کر ایک دن پہلے اس کو ادا کرے. اور اگر عید کے بعد اگر ادا کرتے ہیں تو وہ صدقوں میں سے ایک صدقہ ہے، فطرہ ادا نہیں ہوتا. تو اس بات کا پورا خیال رکھیے، عید سے ایک دن پہلے ہی اس کو ادا کرنے کی کوشش کیجیے. اور دوسری بات اس سلسلے میں، لوگ بالکل لو کیٹیگری کا جو ہے اناج لا کر رکھتے ہیں. یہ فطرے کے گیہوں ہیں. یہ انتہائی جو ہے نا غلط حرکت ہے. اس سوچ کو ذہن سے نکال دیجئے. بعض دفعہ دیکھنے پر مجھے بڑا شدید افسوس ہوتا ہے، کپڑے کے دکانوں میں زکوٰۃ کی ساڑیاں مل کے لکھ کے لگاتے ہیں اور اس کا باقاعدہ اشتہار دیتے ہیں. ہرگز نہیں ہے، یہ کبھی قبول نہیں کیا جائے گا. جو چیز ہمارے لیے پسند نہ ہو، آپ اللہ کی راہ میں اس سے گھٹیا مال دینا چاہتے ہیں، ایسا نہیں ہے. آپ وہی مال دیں جو اچھی کوالٹی کا ہو. جو گیہوں ہم کھا رہے ہیں ایسا ہی گندم آپ خریدیں فطرے کے لیے. اگر نہیں تو چاول ہے تو چاول دیجئے، اچھی کوالٹی کا جو ہے نا دیں. اللہ کی راہ میں دے رہے ہیں اور اللہ کے نام پہ دے رہے ہیں تو ایسی صورت میں ہمیں بہترین کوالٹی کا جو ہے نا وہ چیز ادا کرنی چاہیے. اور اس سلسلے میں یہ کہ عید سے پہلے ہم کو ادا کرنا ہے. اور آخری بات یہ ہے کہ چونکہ اب یہ جمعہ کے بعد انشاءاللہ ہم جو ہے نا چہارشنبہ یا جمعرات عید الفطر منائیں گے، تو رمضان بڑی تیزی سے گزر گیا، چند دن باقی رہ گئے ہیں. اس کا پورا اہتمام کیجیے. عموماً یہ دیکھا جاتا ہے جیسے ہی شب قدر ہو گئی اور کل شب قدر ہے تو اس کے بعد آپ دیکھیں گے کہ اب ہمیں تراویح سے، نمازوں سے بالکل گویا چھٹی مل گئی ہے، یا مسجد سے گویا امام صاحب اعلان کر دیے آپ جاؤ شاپنگ کرو. ایسا نہیں ہے. پورا مہینہ آپ کے لیے روزوں کا اہتمام، نمازوں کا اہتمام، تراویح کا اہتمام ایسے ہی کرنا ہے جیسے ہم اب کر رہے ہیں. یہ عدم دلچسپی کا مظاہرہ قطعی نہ کریں. یہ چھوٹے بہانے بنا کر آپ نمازوں کو نہ چھوڑیں. یہ جو رمضان کی اسپرٹ ہے، خدا کے لیے اس کو آخری 29ویں رات تک یعنی چاند رات تک بھی اس کو باقی رکھے. اس کے اندر غیر ضروری جو ہے نا عدم دلچسپی کا اظہار کرتے ہوئے ادھر ادھر پھرنے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ ہم جو ہے نا اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس یہ شب قدر کل ہے. انشاءاللہ میں آپ کے سامنے ساری باتیں رکھوں گا. اللہ کے بارگاہ میں رونے دھونے گڑ گڑانے
توبہ استغفار کرنے اور اپنے گناہوں کی معافی چاہنے کا موقع ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کو منانے کا جو ہے موقع اللہ تعالیٰ دے رہا ہے. آئے ان وقت میں آخری 2-3 دن, اسی لیے میں نے گزاری بھی کی تھی امام صاحب سے کہ یہ شب قدر میں جو قرآن کا اختتام ہوتا ہے اس کے بعد بھی ہم جو ہے نا قرآن کو جاری رکھیں. 1-2 دن کی تو بات ہے, تو اس سے لوگوں میں دلچسپی ہے. عام طور پر یہ خیال کیا جاتا ہے علم ترا پڑھ رہے ہیں, تو علم ترا کا مطلب یہ کہ وہ قرآن کا کوئی حصہ نہیں ہے. علم ترا بھی تو قرآن ہی کا حصہ ہے. اگر بہتر ہے تو مکمل قرآن پڑھیں, پھر سے دوبارہ پڑھیں. ختم کرنے کا مطلب ختم ہو گئی تو پھر اس کو پڑھنا نہیں ہے. آپ دیکھیں گے حافظ قرآن آخری رکعت میں پھر سے الف لام میم سے جو ہے شروع کرتے ہیں. تو کہنے کا مقصد ہے آپ لوگوں سے میری گزارش ہے آخری تراویح تک بھی برابر اپنی دلچسپی باقی رکھے. اور دوسرا یہ کہ عید کے سلسلے میں چند ایک باتیں ہیں جو آپ ذہن نشین رکھیے. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے انعام حاصل کرنے کا اور شکر گزاری کا موقع ہے. عید کا مطلب لوگوں کی طرح, عام لوگوں کی طرح, دوسرے مذاہب کی طرح جو ہے نا بے تکا خوشیاں منانا. اور آدمی ایسا 1 مہینے میں ہم گویا جکڑے ہوئے تھے, اب آزادی ملی, اب جو کرتے تھے رمضان سے پہلے پورے چیزیں ہم کریں گے, بلکہ اس سے زیادہ کریں گے, کیونکہ اب تک جو ہے نا جو دم گھٹ رہا تھا ایسا معلوم, ایسا نہیں ہے. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس جو ہے نا اس کا شکر بجا لانا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ موقع دیا کہ میں رمضان کے روزے میرے اطمینان سے گزرے, تراویح ہوئی, ادا ہوئی, نمازیں ادا ہوئے. اور پھر یہ اصل میں یہ عید کا جو موقع ہوتا ہے یہ یوم الجائزہ ہوتا ہے. آدمی اپنے زندگی کا جو ہے محاسبہ کرے, جائزہ لے, میرے اندر کیا اچھی خوبیاں آئیں اور کیا برائیاں میری زندگی سے ختم ہو گئیں. یہ اصل میں عید کی خوشی کا موقع ہے. اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ جو ہمیں موقع دیا روزوں کا اہتمام کرنے کا, اگر خدا نخواستہ ہم بیمار ہو جاتے تو روزہ رکھنے کے قابل نہیں ہوتے. اللہ نے صحت مند رکھا, تو ہو سکتا ہے کہ یہ رمضان ہمارے لیے آخری رمضان ہو. یہ اگر آدمی سوچتے ہوئے اپنی عبادتوں کا خیال رکھے تو آپ کے اندر عبادتوں میں مزہ آئے گا, خشوع و خضوع پیدا ہوگی. اگر آپ کو اعلان کیا جائے یہ لاسٹ رمضان ہے, نیکسٹ رمضان تک آپ کو سزائے موت دی جانے والی ہے, تو آپ دیکھیں گے کہ آپ کی کیا حالت ہوگی, رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے. تو اس لیے موت ایک غیر یقینی کیفیت کا نام ہے. ہم اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں تم نماز پڑھو تو یہ سمجھو کہ یہ تمہاری آخری نماز ہے. تو اس طریقے سے ہمارے اندر ڈسپلین آئے, ہمارے اندر بہترین اخلاق آئیں, اور ہمارے اندر اخلاق و کردار میں ہماری جو ہے نا بڑھوتری ہو, اور ہم بہترین جو ہے نا اخلاق والے بنے, اور ہمارے عادات و اطوار میں ایک بہترین تبدیلی آئے. تو رمضان آتا ہی اس لیے ہے کہ ہماری زندگی کے اندر ایک انقلاب پیدا ہو, ہمارے عادات و اطوار میں جو ہے نا تبدیلی آئے. کوئی تبدیلی نہیں ہے. رمضان جیسی گزر گیا, ہم جو ہے نا آزاد ہو گئے, پھر وہی چال بے ڈنگی جو پہلے تھی اور اب بھی ہے, تو سمجھیے ہم نے رمضان سے خاطر خواہ فائدہ نہیں اٹھایا. تو اس جانب میں چند باتیں جو آپ کی توجہ دلانا چاہتا تھا وہ یہ کہ اس عید کے موقع پر ایک بات بھی ذہن میں رکھیے کہ میٹھا کھا کر جو ہے گھر سے جائیں. بعض لوگ بغیر کچھ کھائے کہ عید کی نماز کے بعد آ کر کھاتے ہیں, ایسا نہیں ہے. آپ کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سنت بتائی گئی ہے, طاق عدد میں کھجوریں آپ کھایا کرتے تھے, تو اس طریقے سے 3 یا 5 یا 7 اس طریقے سے ایک, تو آپ کھجوریں کھا کر یا کوئی میٹھا کھا کر جائیں. بقر عید میں اس کا معاملہ الٹا ہے کہ بغیر کچھ کھائے کہ آپ عید کے لیے جائیں, آ کر کھائیں اور قربانی کے بعد, لیکن عید الفطر میں کھا کر جانے کا حکم دیا گیا ہے. اور پھر ایک راستے سے جائیں, دوسرے راستے سے آئیں, اور تکبیر جو ہے نا آپ پڑھتے ہوئے جائیں, اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ اللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد. اس طریقے سے تکبیر بھی ہے نا آپ پڑھتے ہوئے گھر سے جائیں. اور دوسری بات یہ ہے کہ اس دن آپ کو روزہ رہنا حرام قرار دیا گیا ہے. روزہ اس وقت جو ہے نا عیدین کے موقع پر روزہ رہنا حرام ہے. اس طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو موقع ہمیں دیا ہے 1 مہینے کا, یہ اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ہے, ادا کریں. پھر اللہ سے ہم یہ دعا بھی کریں کہ اللہ تعالیٰ ایسا موقع ہماری زندگی میں آئے اور پھر ہمیں صحت و سلامت رکھے, اور جو عبادتیں ہماری ہوئی ہیں اللہ تعالیٰ اس کو قبول فرمائے, اور ہماری جو کوتاہیاں اس زمانے میں ہوئی ہیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہم گڑ گڑا کر توبہ استغفار کریں اور اپنے گناہوں کی معافی چاہیں. یہ وہ موقع ہے, اللہ تبارک و تعالیٰ بے حد و حساب
ہمارے لیے نوازنے کے لیے تیار ہے. اگر ہم اس پر بھی نہیں مانتے ہیں, ہماری جو ہے نا جو اور ہماری جو مرادیں ہیں اور ہماری جو ضرورتیں ہیں, اگر ہم مانگنے سے جو ہے رکتے ہیں تو یہ ہماری بدنصیبی ہوگی. اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمتیں برکتیں مسلسل 24 گھنٹے نازل ہوتی ہیں اس بابرکت مہینے میں. چند دن رہ گئے ہیں اس مہینے کے اختتام پر. یہ رحمت والا مہینہ اب ہمارے سے جدا ہونے کو ہے. پوری یکسوئی کے ساتھ اپنی زندگی کے اندر, عبادتوں کے اندر ہمارے اندر جو ہے نا دلچسپی باقی رکھیں اور ہم جو ہے نا ایک بہترین مسلمان بن کر زندگی گزارنے کی کوشش کریں. اللہ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمارے عبادتوں کو, ریاضتوں کو, ہماری کوششوں کو اور ہمارے صدقہ و خیرات کو اور ہمارے زکوٰۃ کو قبول فرمائیں اور اللہ تعالیٰ ہماری ریاکاری سے ہماری حفاظت فرمائیں اور ہمارے ہر عمل کے اندر اللہ تعالیٰ اخلاص عطا فرمائیں. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم.